اے لوگوں حضرت عبداللہ کہندے نے میں اپنی اینا اکھاں دے نال ویکھے بغداد دی جامع مسجد دا منبر دے اندے غوث جیلانی بیٹھے نے پیران پیر بیٹھے نے آپ جب تقریر کردے نے اور سامنے 70,000 لوگاں دا مجمع میں اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ بابا جی اللہ کا پاک قرآن جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کیا ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِرَتِهِ۔ اے میرے پیارے محبوب اپنی پیاری پیاری زبان اقدس کھولیے اور اپنی پیاری زبان سے اپنے پیارے غلاموں کو ارشاد فرما دیجئے کُلٌّ یعمل علی شاکرتہ، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شاکرہ سے مراد نیت ہے کہ ہر بندے کی نیت ہوتی ہے ہر کام میں۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر اس نیک عمل کے پیچھے انسان کی کوئی نیت نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو اس نیک عمل کا کوئی اجر نہیں عطا فرماتا۔ جیسے کہ انسان مثال کے طور پہ روزہ رکھتا ہے، اب روزے کی نیت نہیں کرتا، خالی یہ کہتا ہے، روزے کے بھی خیال بھی نہیں کرتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ انسان صبح سحری سے لے کے شام تک بھوک پیاس کاٹتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن اس کی نیت نہیں ہے، اس نے نیت نہیں کی کہ میں نے یہ روزہ رکھا ہوا ہے، کس مقصد کے لیے رکھا ہے، اس کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، تو اس بھوک پیاس کے کاٹنے کا اللہ اسے کوئی اجر نہیں دے گا۔ ہاں اگر انسان نیت کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو انشاءاللہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ اب علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس نے نیت کر لی، بابا جی اب اس نے نیت کی کہ میں انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا، ملک صاحب صبح ہوئی تو اس نے روزہ نہ رکھا، تو علماء ربانی یہ لکھتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو اس نیک نیت پر روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حالانکہ اس نے روزہ نہیں رکھا، صرف اس نے بغیر کیا کی نیک نیت کی، تو اللہ اس نیک نیت کی وجہ سے اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں ساری زندگی نیک عمل کروں گا، نیک کام کروں گا، اب علماء ربانی یہ لکھتے ہیں کہ اب وہ بندہ نیت اس نے کر دی کہ میں ساری زندگی نیک عمل کروں گا، نیک کام کروں گا، لیکن اس نے ساری زندگی نیک عمل نہیں کی، بلکہ زندگی کے ایک مختصر سا حصہ اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ رب العزت اس نیک نیت کرنے کی وجہ سے اس بندے کو ساری زندگی نیک عمل کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا خاص فضل اور کرم ہے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری امت پہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو اس عمل کا ثواب بھی اچھا ملے گا، انجام بھی اچھا ہوگا، اجر بھی اچھا ملے گا۔ اگر بابا جی دیکھیے کہ ہم گھر سے آتے ہیں کہ آج ہم نے علامہ صاحب کے پاس سب سے پہلے جانا ہے، پیرزادہ صاحب کی ہم نے گفتگو سننی ہے، اگر نیت ہم یہ رکھتے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں گے واہ واہ حاجی صاحب تو سب سے پہلے مسجد میں چلے گئے، لوگ مجھے کہیں گے واہ جی واہ کیا کمال کی بندہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے، کیا لوگ میری تعریفیں بیان کریں گے کہ بڑا نمازی بندہ ہے، بڑا پرہیزی بندہ ہے، کہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد میں سب سے پہلے جاتا ہے، 5 ٹائم کی اذان دیتا ہے۔
اگر دکھاوے کے لیے یہ سارے اعمال کیے جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس عمل کا تجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ قیامت والے دن یہ تیرے اعمال اور یہ تیری نیت تیرے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے گا۔ اللہ جب فرمائے گا نا کہ وہ بندہ کہاں ہے، ملک صاحب انہاں بچے انہوں نے تار کو نہ تھوڑے جائے سیڈ دے کہ بار بار نہ تار ہلا گئے ہیں، انہوں نے اٹھا کے نہ اپنے کو دیتے بٹھاؤ۔ اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں وہ بندہ کہاں ہے جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، بڑے صدقے کرتا تھا، بڑی محفلیں کرواتا تھا، بڑا حاجی بنتا تھا، لیکن یہ سارے اعمال کس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے بڑا نیک کہیں گے، بڑا متقی کہیں گے، بڑا پرہیزگار کہیں گے، بڑا نمازی کہیں گے، بڑا سخی کہیں گے، اس کو بلا کے لاؤ۔ اب بابا جی وہ بندہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ اس کی ساری عبادتیں لے آؤ۔ اب فرشتے اللہ کے سامنے وہ ساری عبادتیں پیش کر دیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے ملائکہ ان عبادات کو ایک کپڑے میں لپیٹ دو اور یہ کپڑے میں لپیٹ کے اس بندے کے منہ پہ دے مارو۔ یا اللہ یہ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، تیرا ذکر کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، غریبوں کی مدد کرتا رہے، یہ تو بڑی بڑی محفلیں کرواتا تھا، بڑی بڑی محفلیں سجاتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا، خود بھی کرتا تھا، لوگوں کو بھی کرواتا تھا۔ اللہ فرمائے گا بالکل بات ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا، یہ اس لیے یہ ساری عبادتیں کرتا تھا کہ لوگ مجھے بڑا نیک سمجھیں گے، بڑا حاجی کہیں گے، بڑا سخی کہیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ دکھاوے کی عبادتیں اس کے منہ پہ دے مارے، مجھے دکھاوے کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے مجھے تقویٰ اور عاجزی پسند ہے۔ اس لیے تو اللہ بابا جی فرما رہا ہے کہ جو بھی عمل کرو اس کے پیچھے ارادہ جو ہے، نیت جو ہے وہ نیک رکھو۔ اگر تم نیک نیت لے کر، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہر کام کا، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تم نیک نیت لے کر بابا جی کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیتے ہو نا، اب باہر سے کوئی گزر رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس پہ ترس کھا کے اسے ایک پانی کا گلاس بھر کے دے دیتے ہو۔ جیسے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر سنا رہا ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں نہیں بھی مانگتا، آپ اپنی محبت سے گلاس پانی کا بھر کے مجھے دے دیتے ہیں۔ اب آپ نے دے دیا، اس نیت سے دیا کہ یا اللہ یہ بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے، یا اللہ اس کا گلا خشک ہو چکا ہوگا، یہ بندہ گزر رہا تھا، گرمی کی وجہ سے اسے پیاس لگی ہے تو میں تیری رضا کے لیے اسے پانی پلا رہا ہوں، یا اللہ اس کا اجر تو نے مجھے دینا، اس بندے نے نہیں دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس بندے کے پانی پینے سے پہلے میں اس کا اجر تیرے نامہ اعمال میں درج کر دوں۔ یہ کتنا کرم ہے اللہ پاک دا ساڑے ہوتے حضور دے صدقے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب دی وجہ تو ساڑے جیسے گناہگاروں تے اتنا کرم فرمایا کہ تسی نیت کرو، عمل نہ کرو، اجے عمل کیتا نہیں تے اللہ نے ثواب پہلے عطا کر دیا۔ پھر علماء کرام دے وچ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نیک عمل دی نیت کرے پھر اس نیک عمل کو پورا کرنے واسطے کوشش نہ کرے نا تو پھر اس بندے کو ثواب نہیں ملتا۔ ثواب تاں ملے گا کہ جی میں تسی نیک ارادہ کرو، پھر اس نیک ارادے کو پورا کرنے واسطے کوشش بھی کرو۔ مثال کے طور پہ تسی آج کہ بابا جی آج انشاءاللہ میں سب تو پہلے مسجد جانا ہے، میں مسجد کا دروازہ کھولنا ہے اور اذان پڑھنی ہے، مجھے تسی گھر بیٹھے رہو، گھر بیٹھ کے آپ کو جی میں جانا ہے اور گھروں تسی نہ آؤ، کاروبار نہ بند کرو تو تانوں کوئی اجر نہیں ملنا۔ ہاں تسی اگر اپنے گھر کو یہ ارادہ لے کے نکلے ہو، دکان بند کی تھی، کاروبار بند کر دیتا، بیوی بچے چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے اس ارادے دنال کہ میں مسجد کا تالا کھولنا ہے اور آج اذان پڑھتی ہے سب تو پہلا بندہ میں ہوں گا جڑا مسجد میں داخل ہوں گا، لیکن تو آنے آن تو پہلے اگے اور کوئی بندہ مسجد میں موجود ہوتا ہے تے اے
اللہ فرماندا ہے کہ جتنا اجر اونوں ملیا ہے نا او دے نالوں ود کے میں تینوں عطا کراں، کیونکہ تو نیک ارادہ پورا کرن دے وچ کوشش کیتی ہے، محنت کیتی ہے، خالی ارادہ کرن نال نہیں بلکہ اس ارادے کو پورا کرن دی کوشش بھی کیتی ہے۔ تے دوستان گرامی قدر یہ تے ہے نا ارادہ نیک عمل، تے اسی تے حضور غوث پاک دی 11ویں پکائی تے اسی آکھیے بھی اے دے تے لوگ مینوں آکھن کہ بابا بڑی 11ویں پکاندا ہے، تے اس 11ویں پکان دا کوئی فائدہ نہیں جے اسی اس نیت تے منہ تھوڑا جہا پھیر کے رکھ اسی جے آکھیے نا کہ اسی مولا لنگر اس واسطے پکا رہے ہیں، تیرا ذکر کریں گے، اے لنگر اسی بنڈاں گے، محلے دے بچے بھی آن گے، بچیاں بھی آن گیاں، یتیم بھی ہون گے، مسکین بھی ہون گے، غریب بھی ہون گے، امیر بھی ہون گے، مولا سارے تیرا ذکر کرن گے نا، سارے تیرا ذکر کرن گے نا، تے مولا پتہ نہیں کدے کھان دے وجہ تو راضی ہو جائے، کیونکہ غریباں نے بھی کھانا ہے بابا جی، امیراں نے بھی کھانا ہے، یتیماں نے بھی کھانا ہے، مسکیناں نے بھی کھانا ہے، تے حضور دے غلاماں نے بھی کھانا ہے، آئے ہائے چس نہیں آگی، تے جے نیت رکھ کے تسی لنگر پکاؤ تے لنگر بنڈو تے خود بھی کھاؤ تے محلے والے نے بھی کھلاؤ، تے اللہ فرماتے کہ ایسی نیت دے میں اجر عطا کراں گا، تے جے دکھاوے واسطے کرو تے پھر کوئی اجر نہیں۔ ہمیں بابا جی 10 روپے دے تو ٹافیاں لے کے بچے نو بانڈ دے، اللہ فرماندا ہے کہ دکھاوے دیاں دیکھاں نالوں تیری وہ 10 روپے دی ٹافیاں افضل تے اعلیٰ حضور غوث اعظم سرکار آپ نے خود جڑا نا جی بابا جی 11ویں بنانے ہیں نا، آپ نے اپنی 11ویں خود پہلے منائی ہے۔ میں دسنا کہ آپ بغداد شہر دے مشہور تاجر سن، بغداد شہر دے مشہور تاجر سن، آپ تجارت واسطے اکثر باہر بھی جاندے سن شہراں دے اندر، اور آپ دے استانے دے اکثر لوگاں دا ہجوم لگیا رہندا سی ملاقات واسطے، کیونکہ تجارت کرتے سن آپ تے کاروبار دے سلسلے دے اندر لوگ آندے جاندے رہندے سن، اکثر آپ شہر تو باہر ہوتے سن، لوگوں نے ویکھیا کہ حضور غوث اعظم سرکار تے ملدے ہی نہیں، جدوں جائیے اگے رش ہوندا وے، پھر جدوں جائیے تے آپ شہر تو باہر ہوتے ہیں، کئی ساڈے بابا جی وچ کملے دیوانے بھی ہوندے نا، انہاں ایک دن صلاح کیتی بھی یار انج نہیں چا سوندی، چلو حضور غوث اعظم سرکار دے در تے چلیے تے جا کے نا عرض کرتے ہیں حضور کوئی تھوڑی جی شفقت فرماؤ، ساڈے تے بھی نظر کرم فرماؤ، ساڈی بھی عرضی سن لو۔ انہاں نے صلاح کیتی، صلاح کرن تو بعد ملک صاحب حضور غوث اعظم سرکار دے دروازے تے پہنچے، اس در تے پہنچے جتوں اج تک کدے کوئی خالی لوٹیا ہی نہیں، جا کے کہتے بابا جی اسی گل کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے سن، بابا جی نے فرمایا پوچھو گل کرو کی کرنا چاہتے ہو، عرض کرتے ہیں حضور موڑیا جے نا، اسی بڑی محبت لے کے آئے ہیں تے بڑے دوروں آئے ہیں، نہ کرنا چولی خیر پا کے لٹانا، نہ کرنا چولی خیر پا کے لٹانا۔ آپ مسکرائے فرمایا دسو تے صحیح چاہیدہ کی، عرض کرتے ہیں حضور اسی نا جدوں بھی ہوندے ہیں نا یا تو اٹھے کو رش لگا ہوندے ہیں یا تسی ملتے نہیں، کوئی انج دا دن رکھو نا کہ اس دن تسی باہر نہ جاؤ، صرف استانے تے بیٹھ کے سانو دیدار کرواؤ۔ آپ نے فرمایا بھی اچھا پلے لوگوں پھر انج کرتے ہیں کہ ہر مہینے دی چاندی 11 تاریخ نہ رکھ دئیے، آئے چاندی 11 تاریخ نہ رکھ دئیے بھی اس تاریخ نو میں اتنے ہی ہوں گا تو آڈے نال ملاقات کریا کرا تے او 11ویں جدوں بھی چاندی 11ویں آوے بابا جی تے لوگ آن نظرانے لے کے آن، آپ خود بھی کھان، غریباں نو بھی کھلان، یتیماں نو بھی کھلان تے مسکیناں نو بھی کھلان، تے اے حضور غوث پاک دی 11ویں دی ابتدا ہو گئی، اے ادوں دی چلدی ساڈے تک پہنچی ہے تے اج اسی بھی یہی ہو کرتے ہیں کہ جدوں 11ویں آندی ہے تے حضور غوث اعظم سرکار دی یاد دے اندر انہاں دی سنت نو پورے کرتے ہویا اسی بھی حسب توفیق لنگر پکاندے ہیں، خود بھی کھاندے ہیں تے عوام دے اندر بھی ونڈدے ہیں، اے تے 11ویں ہے، اور دسو دے اندر کیڑی بدعت ہے؟
کیڑا ہے دے شہید کے بابا جی اسی بھی تے اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں نا ذکر کر کے تے اپنے حضور غوث اعظم سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری لوا کے انہاں دی سونیاں سونیاں گلاں اپنے بچیاں نوں سنا کے نوجواناں نوں سنا کے تے اللہ کو دعا منگدے ہیں مولا جی میں انہاں نوں دین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا کیتی ہے اسی طرح ساڈے بچیاں نوں بھی سانوں بھی عطا کر آمین اے 11ویں شریف ہے تے بابا جی 11ویں شریف جڑا بندہ کھاندا تے پکاندا ہے نا اونوں کدے تھوڑ نہیں آندی کیونکہ اللہ فرماتا ہے تو میرے نام تے بنڈی ہے جے تیرے گھروں کوئی شے مکن دیتی تے پھر میں تو جواب کیویں کہنا ہے کیوں جی بابا جی موسیٰ علیہ السلام دا کوئی امتی سی نا او نا بڑا غریب سی بڑا ماڑا سی او دے کول کپڑے بھی کوئی نہیں سن پان واسطے وہ ہے جنا مٹی دے وچ نہ چھپ کے بیٹھا تون باہر کڈ کے نہ ویکھی جاوے ادھروں اللہ دا کلیم آیا آئے آئے بابا جی ادھروں اللہ دا پیغمبر موسیٰ آیا علیہ السلام آئے وہ کہنے لگا ہے موسیٰ کتے چلے ہو آپ نے فرمایا اللہ نہ لام کلام ہونے چلے ہیں انہیں کہا بھی اچھا اللہ ایک میری بھی عرض کر دینا ہم نے فرمایا کیڑی اگے جی اپنے اللہ نو کہنا یہ ایک بندہ بڑا ماڑا بھی ہوتا کلپان نو کپڑے بھی کونی تھے اللہ تھوڑا جا کرم کر دے ہوتے تھے تو دو دے مالات ٹھیک ہو جانے ہم نے فرمایا چلو ضرور رکھاں گے تھوڑا جا کے ٹورے تھے ایک بندہ نا بیٹھا انار پہ کھا دے اس نے آکھا اے موسیٰ تسی اللہ دے نبی ہو تے لگدا ہے اللہ نال ہم کلام ہونے جا رہے ہو آپ نے فرمایا بالکل اگر جی اللہ نو میرا بھی ایک عرض کر دینا کوئی چھوٹی جی عرضی ساڈے بھی کر دینا جی اللہ سن لوے آپ نے فرمایا بھی کی اگر اے موسیٰ اللہ کو جائیں گا نا تے اللہ نو عرض کری اللہ دی بارگاہ دے اندر یا اللہ وہ فلانا بندہ نہیں جڑا او دے کول تیرا دتا ہویا بہت زیادہ مال ہے او دے کول سنبھالیا نہیں جاندا تے او دے کول تھوڑا جہا واپس لے جائے اے تے دی مرضی ہے کسی نو غدار کر دے کسی نو بادشاہ کر دے کسی نو فقیر کر دے کسی نو امیر کر دے اے تے او دے راستے نا آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو اللہ نال ہم کلام ہو کے سارا معاملہ دسیا اللہ نے فرمایا وہ جڑا امیر بندہ ہے نا وہ جڑا غریب ہے نا اس نو آکھو جا کے کہ اللہ دا شکر ادا کر تے جڑا امیر ہے انہوں آکھ اللہ دے نہ شکری ادا کر نہ شکری کر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے وہ غریب کل گئے انہوں جا کے دسے بھی اللہ فرماتا ہے تو میرا شکر ادا کر اگر اللہ تا میں شکر کی ادا کرا پان نو کپڑا کو نہیں کھان نو روٹی کو نہیں تو کہن دے اللہ دا شکر ادا کر وہ بابا جی اللہ دے حکم نال نیری آئی اور مٹی بھی اڑ گئی اور جڑا ایسی ہو بھی روڑ گیا پھر بابا جی آپ چلتے چلتے اس امیر بندے کو گئے تو وہ وجہ نہ انار پہ کھاوے اگر موسیٰ علیہ السلام آگئے ہو فرمایا جی آگیا اللہ نے میری عرضی بیان کی تھی جی اللہ نے کی فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ تو میری نہ شکری کر جو تو اس بندے نے اتنی گل سنی نا بابا جی بلیٹ ہاتھ تو ڈگ گئی سجدے نے اندر سر رکھ کے رو کے کہتے ہیں موسیٰ کیسیاں گلہ پیا کر دے جس رب نے میں تو نعمت عطا کی دیا نے میں اس رب دی نے شکری کدے بھی نہیں ہو سکتا زبان کٹ جائے گی اس رب دی نے شکری نہ کرا گا پل پل ہر لمحہ ہر سانس دے نال اپنے رب نے شکر ادا کرا گا بابا جی خدا دی قسم ہے اس بندے نے جنہوں اتنی گل کی تھی اور نار وہ انار دے دانے اکبر صاحب ہیرے بن گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ جنہ ساڑی نے شکری کر لے اسیوں دے کو نعمتہ واپس لے لینے ہیں تے جنہ بندہ ساڑا شکر ادا کر دے نا اسیوں دے کو نعمتہ لیندے نہیں بلکہ بتا کے ڈبل کر دینے ہیں تے تو یارویں پکا جے کاٹا رہ گیا تے پھر آکھی کیوں جی کاری صاحب تو حضور دے نا تے چاہ بنڈی آجے تھوڑے جائے تے بھیرا کی تنویر چیزی صاحب دا کہو دے تے اور چاہ بنڈے دے نا جی اکثر حضور دے نا تے سنا خان ساڑھے جیسے خطیب حضرات پھر محفلہ تو آنے آتے انہاں دے رستے چھوٹا لگتا ہے بڑی محبت کرتے ہیں انہاں کو نوسی چائے وغیرہ پی لئیے نا تو پیسے نہیں جانے وہ آدم بھی تسی پی کے جاندے ہو نا تے اللہ کو آڈنا تو ڈبل گات پیل دینا حضور کے غلامہ نے محبت ہے نا ہو دی اللہ انہوں مزید رزق عطا فرماؤ
تو دوستانے گرامی کے اندر حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی 11ویں دی بنیاد خود رکھی. لوگوں نے آنا لنگر لے کے آنا نذرانے لے کے آنے آپ نے خود بھی کھانے اور لوگوں نے بھی تقسیم فرمانے. اے اس ٹائم دی اسی ادا کرتے پہ ہاں. اللہ قبول کرے ساڈی بھی تے اللہ انہاں دی بھی قبول کرے جڑے اے محبت دے نال اہتمام کرتے ہیں. تے دوستانے گرامی کے اندر حضور غوث اعظم سرکار ایک دن نا بابا جی اپنے نا مدرسے دے اندر تشریف فرما دیں اور ایک گل کتنے موجود ہے مولا علی قاری آپ لکھ رہے ہیں. آپ فرما دیں کہ حضور غوث اعظم سرکار کے دن مدرسے دے اندر تشریف فرما دیں تو مدرسے دے اندر بیٹھ کے کی پہ کرتے ہیں. میرا دل کرتے میں تو انہوں سنا دے ماں لیکن تو اڈا دل لیکن نہ ہی سنا ماں. ماشاءاللہ آپ کو سبحان اللہ. اور حضرات نے وقار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور میرے شیخ کامل ایک دل مدرسے دے اندر بیٹھے نے. آپ اپنے غلامانو اپنے تلامیز اپنے شاگردانو اپنے طلبانو اپنے عقیدت بھرے طلبانو ارادت مندانو اللہ دا قرآن پہ پڑھان دینے مصطفیٰ دا فرمان سنا دینے. اچانک آپ نے اپنا خط انج بلند کیتا وے پھر تھوڑی دیر دوبارہ اپنے خط انج کیتا وے. ان طلباء دے وچوں ایک کملا جہا دیوانہ جہا طالب علم اپنے استاد اپنے شیخ کامل دی اینا اداوان تک رہا وے. اون جناب والا حضور غوث اعظم سرکار آپ دا خط انج بلند کھویا تھوڑی دیر تو بعد انج کھویا پھر واپس اپنی جگہ دے آیا وے. حضرات ذوالفقار اور طالب علم پریشان کھویا وے حیران کھویا وے. وہ اے متھے دے پسینے دی تریلیاں آکے جانے. بابا جی بس آپ آج بڑے جمعہ تو بعد تو اسی تشریف لے آئے تو انشاءاللہ آج مزہ آئے گا. وہ نا اینج کرے اس مانا وقت تک کہ کدے زمین نہ دیکھے اینج کر کے متھے دے ہاتھ ماری آوے پسینہ اونجی آوے اینج کر کے نا پسینہ صاف کری آوے. کدے حضور غوث اعظم سرکار دے ہاتھ تھل ویکھے کدے تھلے ویکھے کدے ایتر ویکھے کدے اوتر ویکھے. تے شیخاں دے شیخ کاملاں دے کامل پیراں دے پیر نے پوچھیا اور بیٹا پڑھتا نہیں سجے کبھی ہوتے تھلے کی تکنا ہے. عرض کی تھی حضور میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جی بیٹا پوچھو. حضور میں دیکھ رہا ہوں آسمان پہ بھی بارش نہیں ہے زمین گیلی نہیں ہے نہ دائیں پانی ہے نہ بائیں پانی ہے پھر کیا کریں. حضور آپ کا ہاتھ میں نے دیکھا پہلے ایسے بلند ہوا پھر آپ نے ایسے کیا ہاتھ ایسے کیا تو ہاتھ خشک ہاتھ ایسے کیا تو ہاتھ خشک. جب یہاں سے واپس آیا حضور آپ کا ہاتھ گیلا تھا. حضور وجہ کیا ہے سوچ یہ رہا ہے آسمان سے بارش نہیں برسی زمین سے چشمہ نہیں بہا ادھر بھی پانی کوئی نہیں یہاں سے بھی پانی نظر نہیں آتا ہاتھ گیلا کیسے ہو گیا. حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا وہ چل کے جو کر پڑھا پڑھا. نہیں حضور پڑھا نہ تا یا جناز نہیں کال نسلے ہو گئے. بابا جی اچھی آپ کو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اچھا پھر اسی دس دے یہ کہ یا جنہی وجہ تو ہاتھ گلا ہویا وہ آکے دس دے. وہ دیوانہ سی نا انہیں آکے حضور آپ مجھے فرما دے میں نے آپ کی بات مان لینی ہے کیونکہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں میں تو آپ کا مرید ہوں آپ کا شاگرد ہوں. اگر آپ بتا دیں گے مان میں تب بھی لوں گا مگر آپ بتائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چون چرا کرنی ہے جنہوں نے ماننا نہیں ہے. بہتر یہ ہے جس کی وجہ سے ہاتھ گیلا ہوا ہے وہ خدا سے بتا دے گیلا کیوں ہوا ہے. نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ وسیع. حضور تسی دسو گے تے میں تے من جانا وے لیکن کچھ ایسے لوگ بیٹھے نے جنہاں نے مننا نہیں اونا نے پھر انجے مننا وے جڑا یا پہ آگ سڑاوے گا کہ تاڑے شیخ دا خط گلا کیوں کھویا وے. اجے بابا جی گلا کھو رہیاں نے مدرسے دے دروازے دے دستک کھوئی ہے جدو مریدہ نے ویکھیا دروازے تے ایک کا
بہت سارے لوگ نے انہاں لوگاں دا سردار سب تو اگے کھڑا وے کہنے لگا اے پیارے بیٹے اسی پیرانو ملن آئے انہیں کہ تسی اتنے رک جو میں اجازت لے کے آؤں وا طالب علم نے جا کے کلاس دے اندر دروازہ کھولے آوے حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں میرے شیخ کامل نے فرمایا بیٹے لاکھ بار اندر آ جا لیکن جو اجازت لینے آیا ہے ان کو ہم نے بلایا ہے جن کے لیے تو اجازت لینے آیا ہے ان کو ہم نے بلایا ہے انہیں ہمارے پاس لے کے آؤ نا ان حضرات نے مکارو طالب علم چلتا چلتا مدرسے کے دروازے تے پہنچے آوے بڑے ادب دے نال محبت دے نال کرام اللہ خان صاحب حضور غوث اعظم سرکار دے نال وہ محبت کرن والے وہ طالب علم حضور غوث اعظم سرکار دی خدمت دے اندر انہاں قافلے والیاں نوں لے کے پہنچے آوے آکے عرض کردنے حضور سادہ سلام قبول فرمانا میرے حضور غوث اعظم سرکار نے سلام دے جواب ارشاد فرمایا بیٹھو لنگر پانی دا انتظام کیتا جاوے طلباء نے لنگر پانی دا انتظام کیتا وے ان سارے قافلے والے آنے اور رج کے لنگر کیتا وے کیونکہ اے او درے وے جتو کوئی خالی مرا نہیں میرے غوث نے غوث نا لاہور داتا صاحب چلے جائیے نا اور تھے کوئی بکھا نہیں سوندا داتا صاحب دے مزاج دے اندر دی گل ہے نا میں کئی دوستاں کو سنیا کہ وہ آس پاس دے مزدور فیکٹریاں والے محلیاں والے گھراں والے بھی اپنے گھر لنگر نہیں پکاندے بلکہ داتا صاحب تو جا کے لے آندے آج تک کسی کو کمی نہیں ہے حضور غوث اعظم سرکار آپ دے در تے لنگر کیتا نا جب آپ نے فرمایا او بیلیے تواڈے کول گل پوچھا دسو گے جی جی حضور ارشاد فرماؤ نا میرے غوث اعظم سرکار نے فرمایا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ اس بحری بیڑے کے اندر ہوا ہے وہ ذرا سنا دو ان غوث پاک مدرسے دے اندر بیٹھے نے حضرات علی وقار آپ نے فرمایا جڑا درگاہ دے اندر تہاڈے نال معاملہ پیش آیا وے او واقعہ تے سناؤ نا او قافلے دا سردار کہندا وے حضور اسی فلاں علاقے دے تاجراں فلاں علاقے دے مسافراں اسی اپنے گھر تو ارادہ کر کے سفر شروع کیتا وے اسی چلدے چلدے درگاہ دے کنارے تے پہنچے بس جدوں بحری بیڑے دے اندر بیٹھے اسی کشتی دے اندر سوار ہوئے اسا سفر شروع کر دیتا وے اللہ دا ذکر کر دے سفر پہ کر دے اچانک ویکھیا کہ دو لہراں آئیاں نے آگ ٹکرا گئیاں نے اور جدوں لہراں ٹکرائیاں نے ساجی کشتی پھنور دے اندر پھنس گئی ہے کشتی ڈوبنا شروع ہوئی ہے اوے زمانے والے توجہ فرمانا او غلام کدے حضور ساجی کشتی ڈوبتی جا رہی ہے بس میں انج کر کے خطی اٹھائے لے منہ بغداد بل کی تارے عرض کی دیئے یا عبد القادر جیلانی امداد کل امداد کل امداد کل آج ساتھی امداد کر دے والا اور زمانے والے ہو میں دسنا چاہنا اجے میں عرض کی دیئے ہاتھ تھلے نہیں کی دے میں دیکھے آوے ایک ہاتھ آیا دریا دے اندر تک چلا گیا پانی میں چیر کے ساتھی کشتی تک تو
اینی گل کی نا جننے طالب علم بیٹھے سننا سارے میرے غوث اعظم نے قدم آدھے ہوتے. آپ نے فرمایا اے بیٹا پیچھے ہو کے بیٹھو. اللہ دا ولی یہ نہیں کہنا کہ میرے قدم چومو, اللہ دا ولی یہ نہیں کہنا کہ میرے ہاتھ چومو. اللہ دا ولی کہنے بس رب دی عبادت کرو, آمینہ دے لال دے راج راج کے درود پڑھیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ واسط. یا غوث اعظم. اچھا جی کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے کہ حضور غوث اعظم سرکار دے مدرسے کے اندر بیٹھے ہیں, کشتی یو دریا دے اندر مدرسے کے اندر بیٹھ ہے, حضور غوث اعظم سرکار اس کشتی میں کیویں کنارے دا سبحان اللہ. تے یار میں ایتے میرے حضور غوث اعظم سرکار دی کرامت ہے نا, میرے پتر تیری آواز نہ تو سبحان اللہ کھا اچھی بات اللہ سبحان اللہ. اچھا اکرام اللہ خان صاحب ایک واللہ دے ولی ہوئے نے جیڑے میرے غوث اعظم سرکار دے زمانے دے اندر ہوئے نے, انہاں دا نام سی محمد غوث. وہ تو صحیح محمد غوث نام سی. حضور غوث اعظم سرکار دے ایک کلاس فیلو نے جنہاں دا نام ہے حضرت عبداللہ سعید. ایک اور کلاس فیلو نے جنہوں کیا جاندہ سی ابن سکا. ایک گل کتے موجود ہے الترغیب والترغیب دے اندر ایک گل موجود ہے. اچھا بابا جی وہ دو شگرد وہ دو کلاس فیلو تے تیسرے حضور غوث اعظم سرکار. یہ تین کلاس فیلو انہوں نے سنیا حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ میں سنیا کہ فلاں مقام تے ایک اللہ دا ولی آیا ہے, او اللہ دا ولی ایسا وے او دی ایسی کرامت ہے او بیٹھا بیٹھا غائب ہو جاندے پھر تھوڑی دیر تو بعد حاضر ہو جاندے, او دی ایک کرامت ہے. تے میں گل کیتی ابن سقا دے نال, ابن سقا نے گل کیتی حضور غوث اعظم دے نال. حضور غوث اعظم سرکار فرماندے اسی حدود دوران دے طالب علمی دے اندر سا اسی پڑھ دے سا تے اسی پڑھتے ساں اساں ایک پروگرام بنایا, ارادہ کیتا بھی چلو یار اللہ دے ولیاں دی زیارت کرنی چاہیے. پتہ چلے کہ اللہ دے ولیاں دی زیارت خالی اسی نہیں کرتے, ساڈے پیراں دے پیر بھی کرتے ہیں. اللہ دے ولیاں دی زیارت واسطے جایا کرو, کیونکہ بابا جی ایک منو ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے. ایک گل انشاءاللہ میں ایک تو شروع کراں گا. پہلے سرکار دا فرمان سنا دے ہاں, جڑا اللہ دے ولیاں دی زیارت کرتا ہے, جڑا اللہ دے ولیاں دے نال محبت کرتا ہے, انہوں اجر تے انعام کی ملتا ہے. اللہ دے ولیاں دے کول آنا جانا اے باعث برکت ہے. اے دنیا دے اندر بھی انسان کو کامیابی دا ذریعہ بن جاتا ہے, آخرت دے اندر بھی نجات دا ذریعہ بن جاتا ہے, سبب بن جاتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمان ہے تو میرے پیارے آقا دے صحابہ نے میرے مصطفیٰ دے قدمچ بیٹھے نے تے چہرے بدوہا دا دیدار کری جاندے ہیں. حضرات دے وقال میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی جنہ دا نامی اس میں گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمان دینے لوگو میں صحابہ دے مجمع دے وچوں کھڑا کھویا وہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے حضور آپ کی ذات میں بھی قربان, میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی قربان. حضور میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جی جی میرے پیارے غلام, میرے پیارے صحابی ابو ذر غفاری پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اگر کوئی بندہ اللہ 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 کرتا ہے, اللہ کا عبد کرتا ہے, رب کی عبادت کرتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے, اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. حضور وہ بندہ دے اللہ کا ذکر کر کر کے اللہ دی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, اللہ انہوں اپنا ولی بنا لیتا ہے. سرگودا والے بڑی توجہ فرمانا انشاءاللہ لطف آئے گا تو داس کی پہنچ جاوے گی. حضرت بزرگ فاری عرض کر دینے حضور میں پوچھنا اے جانا
او بندہ تے اللہ دا ذکر کر کر کے اللہ دا قرب حاصل کر لیندے ہن ایک ہور بندہ جڑا اس نیک بندے دے نال محبت کردا وے او دے نال پیار کردا وے او دی صحبت دے اندر بیٹھدا وے او دے کول آندا جاندا رہندا وے او دے نال محبتاں کردا وے او دے نال یاریاں لا کے بیٹھا وے کیونکہ چنگے سنگ ترے او جڑے چنگیاں دے سنگ لگ جاندے نے او کر جاندے نے راشی صاحب ماشاءاللہ پیر پہلے آ جاندے نے مرید بعد میں اندر آندے نے ایک مریداں دی محبتاں نے آنکھوں سبحان اللہ حضرات جو کراشم نرات نہیں ہوئے اللہ دے ولی دے نال پیار کر دے اللہ دے ولی دی صحبت دے اندر بیٹھ دے عشق دے محبت کردا وے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک اگر بندہ اللہ دے ولی دی صحبت دے اندر بیٹھا رہندا وے اللہ دا ولی دے نیک اعمال کردا وے لیکن صحبت دے اندر بیٹھن والا بندہ نیک عمل کردا نہیں ہاں نیک عمل کردا وے لیکن اس طرح نہیں کردا جویں اللہ دا ولی سارا دن رب دی عبادت کردا وے ساری رات اپنا سر سجدے دے اندر رکھدا وے اللہ نوں راضی کردا وے او صحبت دے اندر بیٹھن والا عبادت کردا نہیں لیکن عبادت کرنے کی کوشش کردا وے یا رسول اللہ میں پوچھنا اے چاہنا وا کیا جویں اللہ اس ولی تے اپنی رحمتاں نازل کردا وے اللہ جو انعام اپنے ولی نوں عطا فرماوے گا اس ولی دی صحبت دے اندر بیٹھن والے نوں اللہ اجر عطا فرماوے گا یا اس صحبت دے اندر بیٹھن والا بندہ انجے خالی رہ جاوے گا میرے مصطفیٰ نے جب اپنے پیارے صحابی دا اس سوال سنے آوے آمینہ دے لال دے پیارے چہرے دے رخوت ہاتھ مسکراتا آئیاں نے میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے زلفہ لہرا کے فرمایا اے لوگوں سن لو میں آمینہ دا لال نام کردا وا جڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دے ولی دی صحبت دے اندر بیٹھدا وے کسے نیک بندے دے نال یاریاں لا لیندا وے او دے نال محبتاں دی پینگاں پا لیندا وے او دے نال پیار کر دے او دی صحبت دے اندر بیٹھ دے او دے کول آنا جانا شروع کر دیندا وے ہن ایک دن آندا ہے اللہ دا ولی بھی دنیا چھڈ کے ٹر جاندا وے او صحبت دے اندر بیٹھن والا بھی دنیا چھڈ کے ٹر جاندا وے میرے آقا نے فرمایا قبر کے بعد حشر کا میدان سج جاوے گا اللہ رب العزت فرماوے گا لوگو او میرا فلاں ولی کتے وے جتے نال میرا فلاں بندہ پیار کردا رہیا وے او دی صحبت اختیار کردا رہیا وے او دے نال محبتاں تے عشق کردا رہیا وے اللہ دا ولی اللہ دے حکم دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں حاضر ہو جاوے گا اللہ اپنی رحمت صدقے فرماوے گا اے میرے مقرب بندے اے نیک بندے آؤ جنت دا دروازہ وے جا جنت دے اندر داخل ہو جا فدا مقام تے چلا جائے تے جا کے تیرے لالے اللہ دا ولی تر دا جنت دے اندر داخل ہوندا وے اوے جنت دے اندر داخل ہو کے اپنے مقام تے پہنچ جاندا وے ہن اللہ فرماندے اے ملائکہ اس بندے نوں لے کے آو نا جڑا دنیا دے اندر میرے اس ولی دے نال پیار کردا رہیا وے میرے اس ولی دے نال محبتاں کردا رہیا وے اے قدماں دے اندر آ کے بیٹھدا رہیا وے اے صحبت دے اندر زندگی گزاردا رہیا وے اے کول آندا جاندا رہیا وے ہن ملائکہ اس بندے نوں پکڑ کے اللہ کے حضور پیش کر دین گے جدوں اللہ کے سامنے اس بندے نوں پیش کیتا جاوے گا او بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر خط جوڑ کے آکھے گا مولا او تیرا ولی سی جنوں تو بخش دیتا وے جنوں تو نعمتاں عطا فرمائیاں نے جنوں جنتاں عطا فرمائیاں نے
میں تے بڑا گناہگار بندہ وا مینوں معاف کر دے اللہ فرمائے گا تیرے کو حساب نہیں لینا تینوں انعام تیرا حضرات دی وقار اللہ رب العزت فرمائے گا چل تینوں اسا انعام دینا ہے وہ بندہ خوش ہو جاوے گا خوشی دے مارے اللہ دیا رحمتہ دے مارے لاوے گا اللہ فرمائے گا چل جا چلا جا اور جنت دا دروازہ سامنے کھلا ہے اور اندر داخل ہو جاؤ مولا میں جنت دے اندر داخل ہو گیا ہوں اگوں میں کتے جانا ہے اللہ رب العزت کا پیارا نبی ساتھ آقا فرما رہے ہیں اللہ فرماوے گا اور جانا کتے بھی جدے کول دنیا دے اندر جانا رہے آوے جنت دے اندر جتے میرا اوہ بندہ تیرا لا کے بیٹھا وے تو بھی او دے کول چلا جا آئے آئے جسنی آگے اپنا سب نعرہ تو آگے ہونا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فرمائے حق کی علی سنت اکرام اللہ خان صاحب سینے ٹھنڈ پہ نہیں پہ تو میں پھر پڑھ دینا ماشاءاللہ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ دنیا دے اندر اللہ دے ولی دی صحبت دے اندر بیٹھا سی اللہ دے ولی دے نال پیار کرتا سی قیامت والا دن آیا اللہ نے فرمایا میں نے پتہ ہے تو بڑا گناہگار ہے لیکن دنیا دے اندر تو میرے ولی دی صحبت دے اندر رہا میں او دے نال پیار کرتا سے او دے نال محبت کرتا سے تے چل آج جنت دے وچ بھی او دے نال دے ٹر جا جتھے اللہ دا ولی جائے گا اوتھے وہ بندہ ٹر جائے گا تے حضور غوث اعظم سرکار دے نال اسی محبت کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن اپنے رحمت صدقے سانو بھی فرمائی دے گا تو تسی میرے عبدالقادر نال پیار کر دے رہے ہو چلو جاؤ جتے تو آٹا غوث گیا تسی بھی ہوتے ٹر ایسے بات کرتے ہیں ذرات نے کار گھر میں کہنا نگاہ بلی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ بلی میں یہ تاثیر اب تک پہلا نگاہ بلی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ بلی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر تقدیر اور کیویں بدلے گی صرف تسی اللہ دے ولی نال پیار کرو جو تانوں سبق پڑھاوے اس سبق نو پورا کرو یاد کرو او دے تے عمل کرو تے اللہ تہاڈیاں تقدیراں بدل دے گا بلکہ نا میں ایک واقعہ اج صبح پڑھ رہا سا تے او بڑا محبت والا نبی صاحب دل کردا کہ تانوں سنا دے کیونکہ جی میں انہاں سنایا نا اکرام اللہ خان صاحب میری گل ادھوری رہ جائے گی حضور صاحب تو آٹے والے انشاءاللہ اے محبت والا نقطہ تو ہم لینا چاہتے تو اسی بڑی محبت والے بندے ہو اکبر صاحب اللہ کرے اے جنہیں بھی عاشق بیٹھے ہیں نا سارے اس طرح حضور دیاں ناتاں پڑھتے حضور غوث اعظم سرکار دا لنگر نال لے کے تے مدینے ٹر جائیں اگر کوئی بندہ بیت اللہ دے ولی دی بیت سے برکت کرتا ہے اس واسطے کرتا ہے کہ میری روزی دے اندر برکت ہو جائے گی میرے کاروبار دے اندر برکت اللہ عطا فرما دے گا یہ بھی جائز ہے میرے ایک نے لکھا فتویٰ ایک نے گل کی ہے میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس مقصد واسطے بیعت کر دے کہ صرف برکت حاصل کرنے واسطے کہ میں اللہ نے ولی دی بیعت کراں گا تے اللہ میں دنیا دے اندر بھی برکتاں دے گا تے قیامت والے دن بھی برکتاں دے گا ویسے تے بیعت کرنی چاہیے اس مقصد واسطے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھے میرے شیخ کامل حضرت خواجہ صوفی محمد نعیم احمد قلندر مدرس اللہ علی آپ ارشاد فرما دیں کہ مرشد کا ایک کام نہیں کہ بیعت کر دیں ہاتھ پھاڑ لیا تے مرشد تانوں کوٹھیاں دے دے مرشد تانوں بنگلے دے دے کاراں دے دے دولت دے دے سونی رن دے دے سونی اولاد دے دے اے مرشد کا کام نہیں اے اللہ دے کام نہیں مرشد کا کام ہے کہ جدوں تسی دنیا تو جاؤ تے مرشد تانوں کامل ایمان دے کے ٹورے مرشد کا کام ہے کہ جدو تسی دنیا تو جاؤ او
مرن تو پہلے پہلے مرشد تو ایسے عشق دے اندر رنگ دے وے تو آجے چہرے تے سنت مصطفیٰ سجی ہوگی تو آجے سر تے مصطفیٰ دا امامہ سنت سجی ہوگی تو آجے سر تے مصطفیٰ دیا ظلفہ سجی ہوں تو آجے دل دے اندر عشق مصطفیٰ دے چنڈے کا رجان آج دیکھو نا کہ بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ کے تعالیٰ ہے دنیا تو گئے تے اپنا آپ دس کے نہیں گئے پاکستان دی تاریخ دے اندر اتنا جنازہ کسی نہیں آپ فرماتے ہیں پترو جنازے تے عوام کٹھی کرنی سوکھی گل نہیں اے پیسے نال نہیں ہوندی اے شہرت نال نہیں ہوندی اے بلایا نہیں ہوندی بلکہ محمد عربی دی غلامی نال ہوندی تو ساری زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دے ارے خدا کی قسم ہے جب تو دنیا سے جائے گا آسمان سے ملائکہ بھی تیرے جنازے میں لاہور دی تاریخ گواہے پہلے ارادہ ہے کہ داتا صاحب جنازہ ہوگا عوام نے دیکھ کے فیصلہ ہے کہ نہیں جنازہ داتا صاحب نہیں ہوئے گا بلکہ جنازہ فلاں مقامتی ہوئے گا لیکن حضور داتا دے قدمہ دے صدقے لاہور دے اندر اتنا رش اشکال ہو جائے گا لاہور دے اندر جگہ کام پہ جاوے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق علیہ سنت فاروق صاحب بابا جی دی 22 ربیع الاول دے مہینے دے اندر 22 تاریخ کو آپ دے بیٹے دی شادی سی آپ دی بیٹی دی برات ہونی سی بابا جی دے بیٹے دا ولیمہ سی تے آپ دی اہلیہ نے مائی صاحبہ نے عرض کی تھی حضور تسی دھرنے تے چلے ہو آج تہاڈی بیٹی دی برات ہونی ہے تہاڈے پتر دا ولیمہ ہے آپ نے فرمایا کملیے آدر میرے مصطفیٰ دی ناموس تے دردہ دیتا جائے حضور دے غلام گھر بار چھوڑ کے لبیک یا رسول اللہ دے نارے لا کے دس رہے لوگوں تن من تن قربان کر کے مصطفیٰ دی عزت بچاواں گے تے میں اپنے پتر دی شادیاں کرتا پھرا ایک آدھی غلامی ہے آپ نے فرمایا شادی جانے پتر جانے بیٹی جانے جن نے عطا کیتا آ جانے میں جانا میرے محمد مصطفیٰ نے عزت جانے پھر ایسا عشق مصطفیٰ نے جذبہ دنیا تو انسان ڈر جاوے تے اپنا آپ دس کے جان دے کہ کوئی آیا تھا جس نے بچے کے دل میں عشق مصطفیٰ کو اجاگر کیا تھا آج اسی خطیب آنا اتنی جوش دے اندر اسی بھی نہیں تقریر کرتے خدا دی قسم ہے جتنی بابا جی دے جنازے تے اے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے جتنے جذبے دے نال لبیک دے نعرے لائے اے موبائل تے انٹرنیٹ تے موجود نے کر کے سرچ کرو اے اونوی نصیب ہوندے نے جنہیں اپنا تن مصطفیٰ دے قدمات فاریا ہو گیا دوستان گرامی قدر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ لوگوں تسی ہو دے نال پیار کر دے رہے ہو میرے ولی دے نال آج جاؤ جتے میرا ولی ٹوٹ گیا جنت دے اندر تسی ہو سے مقام تے ٹوٹ جاؤ کیونکہ تسی ہو دی صحبت اختیار کی تھی اللہ رب العزت نکاح ولی دے صدقے انسان دی تقدیرہ بدل دیندے اوہ میرا پتر چپ کر جا اے لو سارے سے مسجدی ٹوپی اے لو قوالیو لیکن ایک اور کو سبحان اللہ دوستانی کرمی قدر میں واقعہ سنانے سے حضور غوث اعظم سرکار آپ تشریف فرمانے تے آپ دیکھول آپ دے 2 کلاس فیلو آئے آپ کے کہنے لگے حضور سنیا وے خدا مقام تے ایک اللہ دا ولی ہے جدا نام محمد غوث ہے او دی کرامت دے وے 1 منٹ دے اندر غائب ہو جاندے تھوڑی دیر تو بعد پھر حاصل ہو جانا تے چلی گیا نا دیدار واسطے حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا چلو تیاری کرو اے ہن 3 کلاس فیلو نے میرے پیر حضرت عبداللہ اور ابن سقا یہ تینوں کلاس فیلوں نے ایک ٹوٹے سامان تیار کر کے تے او بستی والے طور پہ رستے دے اندر جاندیاں حضرت عبداللہ حضور غوث اعظم سرکار تے ابن سقا کہنے لگا اور میرے بیلیو میں اللہ دے ولی کو چلے نا اس محمد غوث کو سنے ہیں وہ بڑے چرچے نے تے میں جا کے وہ دیکھو ایسا سوال پوچھاں گا وہ لاجواب ہو جائے گا حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سوال پہ نہیں پوچھاں گا لیکن میں دیکھاں گا کہ وہ اللہ دا ولی جواب کی میں دیتے ہیں حضور غوث اعظم سرکار چلے
کیونکہ چپ رہ سے تا موتی مل سن ہیرے بھی مل سن جے روزہ پاویں تے نہ موتی تے نہ ہیرے تے آپ خاموش نے حضرت عبداللہ کہندے نے میں کیا اے عبدالقادر تو کوئی شے نہیں پوچھنی آپ نے فرمایا نہ میں سوال پوچھنے نے نہ میں جواب منگنے نے میں تے اللہ دے ولی دا دیدار کرنا وے حضرات الوقار چلتے چلتے اللہ نے ولی محمد غوث رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے دہلیز سے پہنچے نے آپ اپنے استانے دے اندر احسن دے تشریف فرمانے حضرت عبداللہ فرمانے نے جب اسی استانے دے اندر داخل ہوئے اور اللہ دا ولی سامنے بیٹھا ہوئے لیکن جب اسی تھوڑے دے قریب ہوئے اللہ دا ولی اللہ دے حکم دے نال اللہ دی عطا کردہ طاقتہ دے نال غائب ہو گیا ہوئے اسی استانے دے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد اور اللہ دے ولی محمد غوث رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ استانے کے دروازے پر داخل ہوئے نے آپ سلام فرمایا ہے نالے فرمانے نے اے ابن سقا کھڑا ہو جاؤ ابن سقا کھڑا ہے نا اس محمد غوث رحمت اللہ جواب ہو جائے گا مجھے تیرے اندر سے کفر کی بو آتی ہے پھر آپ نے فرمایا عبداللہ کھڑا ہو جا تو کیا کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا اللہ کا ولی جواب کیسے دیتا ہے اے غوث تو بھی کھڑا ہو جا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں تو نے کہا کہ میں نہ سوال کروں گا نہ جواب چاہتا ہوں میں بس اللہ کے ولی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ابن سقا تو کافر ہو جائے گا عبداللہ تو کافر تو نہ ہوگا مگر دنیا دار بن جائے گا اے عبدالقادر میں تجھے دعا دیتا ہوں اس وقت تک اللہ کسی کو ولایت عطا نہ کرے گا جب تک تیرا قدم اس ولی کی پشت میں نہ ہوگا عبداللہ کہتے ہیں وقت آیا ابن سقا بڑا خطیب بنا بڑا مقرر بن گیا بڑے بڑے مجموع میں تقریریں کرتا تھا خطاب کرتا تھا ایسا وقت آیا کہ وہ ایک ملک میں چلا گیا اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی ابن سقا کی نظر اس پہ پڑی بس دیوانہ ہو گیا اس نے رشتہ مانگا بادشاہ سے اس کی بیٹی کا ابن سقا نے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بس جب رشتہ مانگا اس بادشاہ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں میری بیٹی بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے تو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے میں عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں تجھے میری بیٹی چاہیے تو دین محمد چھوڑ دے اس پاگل نے اس بدبخت انسان نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے دین کو خیر آباد کہا عیسائیت کے مذہب میں داخل ہوا دنیا سے کافر نام بھی ہو کے مرا دوستانے کلامی کے اندر حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اتنی شہرت پا گیا کہ بادشاہ نے مجھے وزیر اوقاف مقرر کر دیا کہ میں دنیا کے اندر ڈھونڈ کر رہ گیا لیکن اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کا عشق میرے دل سے نہ گیا لیکن میں دنیا دار بن گیا اے لوگوں حضرت عبداللہ کہندے نے میں اپنی اینا اکھا دے نال ویکھے بغداد دی جامع مسجد دا منبر دے اندے غوث جیلانی بیٹھے نے پیران پیر بیٹھے نے آپ جب تقریر کر دے نے اور سامنے 70,000 لوگاں دا مجمع میں اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے بغیر سپیکر تو بول دے نے جنہیں میرے غوث اعظم کی تقریر دی سمجھ اور مجمع دے پہلے بندے نو آندی ہے ایسے طرح 70,000 دے مجمع دے وچ بیٹھے ہر بندے نو آندی ہے جنہیں سمجھ پہلے بندے نو آندی ہے انہیں مجمع دے آخری بندے نو آندی ہے اللہ نے حضور غوث اعظم سرکار کو ایسی شان عطا فرمائی کہ جنہیں آپ دی تقریر دی سمجھ پہلے بندے نو ہوتی سی نا اسی طرح اس 70,000 دے مجمع دے وچوں آخری بندے نو ہوتی سی اور بغیر سپیکر تو میرے غوث اعظم تقریراں کرتے رہے اللہ اور اللہ دے پیارے مصطفیٰ دا فرمان لوگاں دے پڑھ پڑھ کے سناندے رہے تے دوستانے گرامی قدر میرے حضور غوث اعظم سرکار سانو عقیدہ دے کے کہنے کہ جیڑا ولی آکھے کہ میں پتر بندا آؤ میرے دروازے تے میں دھیاں بندا آؤ میرے دروازے تے اور میں مجھاں بندا آؤ میرے دروازے تے او اللہ دا ولی نہیں ہو شیطان جو شیطان ہو تو بچیا کرو اللہ دا ولی کدے اپنی شان بیان نہیں کرتا اللہ دا ولی جدو شان بیان کر دے یا خدا دے مصطفیٰ دی شان حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا
اللہ دا ولی عطا کرے تے نالے ضرور کہندے کہ اللہ کی عطا سے تمہیں عطا کیا ہے۔ فاروق صاحب اے ساڈا عقیدہ جے اللہ دا ولی کونوں نہیں دیندا، اللہ کونوں منگ کے دیندا ہے۔ تے دوستان گرامی قدر تے اللہ دی ولیاں دی شاناں جتنیاں بیان کریے تھوڑیاں نے، ٹائم ختم ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندیاں دی صحبت سانو عطا فرماوے اور سانو صحیح معنی دے اندر اللہ اپنے ولیاں دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تے دوستان گرامی قدر جڑا اللہ دے ولیاں دے نال رل جاندا ہے نا، خدا دی قسم ہے او رنگیا جاندا ہے۔ میرے آقا دا فرمان کدے غلط نہیں ہو سکدا، آسمان تھلے آ سکدا ہے، زمین اُتے جا سکتی ہے، مصطفیٰ دا فرمان کدے اگے پیچھے نہیں ہو سکدا۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا اللہ دے ولی دے نال محبت کرے گا قیامت والے دن اللہ او دا حشر نشر اپنے اسے بندے دے نال کر دے گا۔ تے دعا کریا کرو یا اللہ ساڈا ایمان تے تے خاتمہ ہوے، ایسے ولی دے ہتھاں دے اندر مولا سانو ہاتھ دین دی توفیق عطا فرماوے جڑا سانو شریعت دا بھی پابند بناوے تے تیرا رستہ اور تیرے پیارے مصطفیٰ دا دسیا ہوئے رستے تے چلن دی سانو ہدایت بھی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔